یہ واقعہ صرف حسن اور خواہش کا نہیں، یہ واقعہ کردار، صبر اور اللہ کے خوف کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو غیر معمولی حسن عطا کیا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر پاکیزہ دل اور مضبوط ایمان دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک معزز شخص عزیز مصر کے گھر رہتے تھے۔ وہاں کی ملکہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہ متاثر ہونا آزمائش میں بدل گیا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک انسان یا تو خواہش کا راستہ چنتا ہے یا اللہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایمان کی دیوار تھی جو گناہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف بھاگے تاکہ اس آزمائش سے نکل سکیں۔ اسی دوران زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پکڑ لی اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اچانک عزیز مصر دروازے پر آ گئے۔ اب معاملہ خطرناک ہو چکا تھا۔ زلیخا نے فوراً الزام لگایا اور کہا، یہ شخص میرے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا، اس کی سزا قید یا سخت عذاب ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر غصے، بغیر چیخے صرف سچ کہا، اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اب سچ اور جھوٹ آمنے سامنے تھے۔ اسی وقت زلیخا کے خاندان میں سے ایک دانا شخص بولا اور اس نے ایک ایسا اصول بتایا جو قیامت تک انصاف کی مثال بن گیا۔ اس نے کہا، اگر حضرت یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو حضرت یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ سچ سب کے سامنے آ گیا۔ عزیز مصر نے کہا، یہ عورتوں کے مکر میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہیں آزمائش سے گزرنا پڑا، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ سچ فوراً نہیں جیتتا، مگر آخرکار جیتتا ضرور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اور بالآخر وہی قید خانہ بادشاہت کا راستہ بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے خود کو روک لیتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کرتا ہے۔